اعراب کا استعمال. اعراب کا استعمال جس طرح عربک زبان میں بہت اہم ہے، یعنی کہ اعراب لگانے سے الفاظ کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. اعراب کے لگانے سے ہمیں الفاظ کی ادائیگی اور اس کے تلفظ میں بہت مدد ملتی ہے. اسی طریقے سے اردو زبان میں بھی اعراب کا استعمال بہت ضروری ہے، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ہم دو حرفی الفاظ میں اعراب لگا کے ان کی آوازوں کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے اعراب لگانے سے آواز میں کس طرح فرق آ جاتا ہے. تو آج سب سے پہلے ہم زبر کو سمجھتے ہیں. زبر جو ہے وہ لائن سے اوپر آتا ہے، یعنی الفاظ کے اوپر ہم زبر لگاتے ہیں. اس کا نشان ایسے ہے. اس حرکت کی مدد سے حروف کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے. کیسے جاتی ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے. اب ہم دو حرفی الفاظ سے اس کی آواز کو سمجھتے ہیں. اب جیسے رے بے رب ہے، دال سین 10، الف بے اب، دال میم دم. اب اس پہ اگر ہم اعراب لگا لیتے ہیں تو اس کی ادائیگی دیکھیے گا. رے بے زبر رب، دال سین زبر 10، الف بے زبر اب، دال میم زبر دم. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ اعراب لگا دینے سے آواز میں کس حد تک آسانی، مطلب تلفظ کو سمجھنے میں اور اعراب لگانے دینے سے ساؤنڈ میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اب آپ زیر کو سمجھیے. حروف کے الفاظ کے نیچے آتا ہے، یعنی لائن سے نیچے لگے گا اور اس کا نشان ایسا ہوگا. اب دو حرفی الفاظ سے ہم زیر کی آواز کو سمجھتے ہیں. اس حرکت کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ حرف کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے. زبر لگانے سے آواز اوپر کی طرف جاتی ہے اور زیر لگانے سے حروف کی آواز نیچے کی جانب آتی ہے. اس سے اے اور ای کی آواز نکلتی ہے. اب اس کو ہم مختلف دو حرفی الفاظ میں زیر لگا کر اس کی آواز کو ہم سمجھتے ہیں. اب جیسے الف سین، اس الف نون، دال نون، دال ای. اب زیر لگانے سے ان کی آواز کو دیکھیے گا اور سمجھیے گا. الف سین زیر اس، الف نون زیر ان، دال نون زیر دن، دال ای زیر دی. یعنی کہ اس، ان، دن، دی. اب یہ آواز کیسی جا رہی ہے؟ حروف کی نیچے کی جانب جانی ہے. اور زبر لگانے سے آواز کیا ہو رہی ہے؟ آواز اوپر کی جانب جا رہی ہے. پیش کا نشان ایسا ہوتا ہے. اب اس کو دو حرفی الفاظ کی مدد سے اس کی آواز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الف سین، الف نون، رے کاف، دال میم، الف فے. اب ہم اس میں پیش لگا کے اس کی آواز کی دیکھتے ہیں کہ کیسے. الف سین پیش اس، الف نون پیش ان، رے کاف پیش رک، دال میم پیش دم، الف فے پیش اف. اب یہاں ہم نے اس حرکت کی مدد سے حروف کی آواز دونوں ہونٹوں کو گول کر کے آگے کی طرف نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی آواز کو اگر آپ دیکھیے کہ یہی دو حرفی الفاظ ہم لکھتے ہیں اور اس میں اگر ہم اعراب کو آگے بجائے پیش لگانے کے اگر ہم نے جو جیسے زے لگا کے سمجھا تھا تو کس طریقے سے ساؤنڈ میں فرق پڑ جاتا ہے. اب جیسے اس سے پہلے ہم نے الف سین اور الف نون میں ہم نے زیر کے اس میں الف سین زیر اس، الف نون زیر ان. اب یہاں ہم نے یہی دو حرفی الفاظ یعنی الف سین یہاں بھی ہے اور لیکن اعراب لگانے سے ان کے معنوں میں بھی فرق پڑ گیا. اس اور اس، ان اور ان دیکھنے میں، لیکن الفاظ کی ادائیگی کا نہیں، اس کے مطلب میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. دال میم، اس کا کیا تھا؟ دال میم زبر دم تھا اور دال میم پیش دم. یعنی کہ حروف وہی ہیں لیکن اعراب لگا دینے سے ان کے معنوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب ہم مد کو سمجھتے ہیں. مد کا نشان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر الف کے ہی اوپر آتا ہے. یعنی الف کے اوپر ہم مد لگاتے ہیں. الف مد آ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ الف مد آ ہو جاتا ہے. اب اس کو تھوڑا کھینچ کی آواز کو تھوڑا کھینچنا پڑتا ہے. یعنی کہ جو عام الف ہوتا ہے ہمارا
اس کی آواز کیا آتی ہے؟ آ کی آتی ہے. اور یہ آواز جب ہے الف کے اوپر ہم نے یہ مد لگا دیا تو الف مد آ، یعنی کہ اس کو ہم کھینچ کے ادا کریں گے. اب اس کو دو حرفی الفاظ میں اس کی اہم آواز کو سمجھتے ہیں. جیسے الف پہ، الف نون، الف وا گا. اب اس میں ہم اگر مت لگا دیتے ہیں تو ان کے دیکھیے گا، الف مد آ پہ آپ، الف مد آ نون آن، الف مد آ گاب آگ، یعنی کہ ہم آ کو کھینچ کے ادا کر رہے ہیں. یعنی جیسے عربی زبان میں جب مد آتا ہے تو ہم اس کو کھینچتے ہیں، اسی طریقے سے اردو زبان میں الف کے اوپر ہی یہ مد کا نشان لگتا ہے جس کو ہمیں کھینچ کے تھوڑا ادا کرنا ہوتا ہے. تشدید، تشدید کا نشان یعنی کہ چھوٹے ڈبلو کا نشان آتا ہے، یہ حروف کی الفابیٹس کے اوپر لگایا جاتا ہے. اب اس کی یعنی کہ جس حروف کے جس الفابیٹ کے اوپر یہ نشان لگایا جائے اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنے مرتبہ؟ یعنی 2 ٹائمز پڑھنا ہوگا اس کو. اب دیکھیے اگر فرض کیجئے ہم نے لفظ لیا ہے بلی، اب بلی میں تشدید کا جو نشان ہے یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ آپ کے لام کے اوپر ہے. یعنی کہ بے لام، بل لامی لی، یعنی لام کو کتنی دفعہ پڑھا؟ 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں بلی. یعنی پہلے ہم بے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں بے لام بل، لامی لی بلی، یعنی کہ کتنی دفعہ پڑھا گیا؟ 2 مرتبہ. ایک اور لفظ اگر ہم ایک دفعہ سمجھنے کے لیے ایک اور لفظ لے لیں، فرض کیجئے ابو. ابو پہ تشدید کا نشان جو ہے وہ بے پہ ہے. اب کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو ہم؟ الف بے اب، الف بے اب، بے واو بو، ابو. یعنی کہ بے کو کتنی دفعہ پڑھا جا رہا ہے؟ یعنی کہ تشدید کا نشان کس کے اوپر ہے؟ بے کے اوپر ہے. اور بے کو ہم کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں؟ 2 ٹائمز پڑھ رہے ہیں. الف بے اب، بے واو بو، ابو. اب ہم جزم کو سمجھتے ہیں. جزم کا نشان کیا ہے؟ حروف اور لائن کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس حرکت کی مدد سے 2 الگ الگ حروفوں کو ہم ملا کے یعنی جوائن کر کے حروف کو ہم پڑھتے ہیں. اب 2 حرفی الفاظ میں اس کو ہم سمجھتے ہیں. اب لے لیجئے الف بے، دال لام اور سین بے. اب اس میں ہم اعراب لگا کے اور جزم لا کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم پڑھیں گے. اب دیکھیے گا جزم لگا کے ان دونوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ملا دینا ہے، حروفوں کو جوائنٹ کر لینا ہے. الف بے زبر اب، یہاں پہلے سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا الف بے زبر یعنی کہ جو ہم نے سیکھا تھا اس میں ہم نے جزم کا نشان ہی لگایا تھا، لیکن انڈرسٹوڈ تھا کہ جزم کا نشان اگر ہم نے نہیں بھی لگایا تھا تو ہم نے ان کو ملا دیا تھا. لیکن جزم کا نشان لگا دینے سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ان 2 آوازوں کو ملا کے پڑھنا ہے. الف بے زبر اب، دال لام زیر دل، سین بے زبر سب. جیسے کہ عربی زبان میں ہم جزم لگاتے ہیں اور 2 حروفوں کو ملاتے ہیں یعنی کہ جوائننگ کا کام، اسی طریقے سے ہم نے یہاں 2 حروفوں کو ملانے کے لیے یعنی کہ زبر الف بے کو جوائن کرنے کے لیے ہم نے جزم کا نشان لگایا کہ وضاحت کی ہے کہ ان 2 حروفوں کو ملا کر لفظ کی ادائیگی کرنی ہے. اب ہم تنوین کو سمجھتے ہیں. یہ بھی حروف کے اوپر آتا ہے اور اس کی لائن یعنی کہ لائن کے اوپر آئے گا نشان اور اس کا نشان ایسے ہوگا. زیادہ تر یہ جو نشان لگتا ہے یہ ہم لگاتے ہیں الف کے اوپر اور تے کے اوپر، یعنی ان 2 کے اوپر ہم یہ نشان لگایا جاتا ہے. اب کس طریقے سے الفاظ میں لکھ کے ہم اس کے نشان کی اس کو سمجھتے ہیں. اب جیسے آپ لے لیجئے لفظ سے آپ کا فوراً اور دفاتن. اب اس پہ آپ تنوین کا نشان لگا کے اس کو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی ادائیگی کی گئی. فوراً دفاتن. اب اس میں کیا ہے، جب ہم اس کی آواز جو نکلتی ہے وہ نون کی نکلتی ہے، یعنی کہ ساؤنڈ کس کی نکلتی ہے؟ نون کی نکلے گی. یعنی اس کی ساؤنڈ کیسی ہوگی؟ نون کی ہوگی. فوراً
فوراً میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ نون کی آواز آ رہی ہے. دفتن، دفتن میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ نون کی آواز آ رہی ہے. یعنی کہ تنوین کے نشان پہ جب الف اور تے کے اوپر لگتا ہے اور اس کی آواز کیسی نکلتی ہے؟ نون کی نکلتی ہے. نون غننے کا نشان ایسا ہوتا ہے. جب یہ الفاظ کے درمیان میں آتا ہے تو نون کا نقطہ لگتا ہے، اور جب حروف الفاظ کے آخر میں آتا ہے تو نون کا نقطہ نہیں لگتا. اب جیسے الفاظ میں ہم اس کو سمجھتے ہیں اونٹ. اونٹ، اونٹ میں نون کی آواز زیادہ نہیں آ رہی، اس لیے نون غنہ ہے. لیکن اس میں کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے اس کا شوشہ یہ، اس لیے اس میں نون کا نقطہ لگ رہا ہے. اگر آپ لکھتے ہیں لفظ وہاں، وہاں میں بھی دیکھیے نون کی آواز نہیں ہے. وہاں، وہاں میں نون غنہ آ رہا ہے، اس میں نون کا نقطہ یعنی آخری شکل میں جو ہے وہ نون کا نقطہ نہیں آئے گا. لیکن اگر درمیان میں استعمال ہوگا تو نون کا نقطہ آئے گا. اونٹ، وہاں. آج ہم نے جو اعراب سیکھے اس میں ہم نے زبر لائن کے اوپر، زے لائن سے نیچے، پیش اوپر، تشدید، جزم، تنوین کو سیکھا ہے، اور نون غنہ بھی ہے. یعنی کہ یہ سارے اعراب جو ہیں حروف تہجی میں بہت اہم ہے. جب ہم الفاظ بناتے ہیں تو اعراب لگانے کی مدد سے حروف کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے. یعنی کہ جب ہم نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں، جب ہمیں پڑھنے اور تلفظ میں پریشانی ہوتی ہے، اور اگر ہمیں اعراب کی آواز کا پتہ ہو، یعنی کہ کیونکہ اردو زبان جو ہے عربی زبان سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو اس میں ہمیں بہت آسانی لگتی ہے کہ کس طریقے سے پیش کی آواز نکالنی ہے. جس طریقے سے ہم نے مختلف الفاظ لکھے کہ خالی ہم نے جب اس لکھا، لیکن یہ اس کے ہی اوپر ہم نے زیر اور پیش لگانے سے اس کی آوازوں میں فرق پڑ جاتا ہے. یعنی کہ بہت سے حروف جو ہوتے ہیں وہ سیم، یعنی بہت سے ورڈز کی سملر اسپیلنگز ہوتی ہیں، یعنی بہت سے حروف ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان پہ اعراب لگا دینے سے، پیش لگا دینے سے، زیر لگا دینے سے، زبر لگانے سے ان کی ادائیگی میں اور ان کے معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے.